لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اس کے وسلم سچے رسول ہیں. اس کے سچے رسول ہیں. ایمان لایا میں ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اس کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر اور آخرت کے دن اور پر، تقدیر پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا بھلا ہو یا برا، سب اللہ کی طرف سے ہے. سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی میں نے توبہ کی میں نے کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، بدعات سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے پرایا مال ناحق کھانے سے، اور ہر گناہ سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا، انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور ہو جائے گا تو اور ہو جائے گا تو توبہ کروں گا. توبہ کروں گا. یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. مجھے اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. مجھے اپنے سچے بندوں میں شامل مجھے فرما. توفیق عطا فرما. مجھے توفیق عطا فرما. اپنی رضامندی کی اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی. تابعداری کی. بیعت کی میں نے بیعت کی میں نے چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں حضرت مولانا حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب سے محمد زکریا صاحب سے اسماعیل کے حق پر اسماعیل کے حق پر دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم توبہ کو قبول فرمائے، اس کی رضا اور محبت نصیب فرمائے، اس کی معرفت نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کی ہر شرارت سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں دعوت درجہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. کچھ کرنے کے لیے ہو، کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اس وقت ہمارے دلوں میں مال کی محبت اور اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور بہت ساری باطل محبتیں ہیں. یہ محبت کو نکال کر خالص اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے، یہ اصل بیعت کا مقصد ہے. اور اس کے لیے تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے ہمیں بتائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں، ان تمام چیزوں کو کرنا اور جن سے روکا ہے اس سے روکنا ضروری ہے۔ خصوصاً توبہ کرتے وقت جن جن چیزوں سے گناہوں سے توبہ کی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اب تک کی میری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معمولات کی بھی کچھ ابتدائی معمولات ہے، اس ابتدائی معمولات کو پابندی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابتدائی معمولات میں سے نمبر 1 فجر کی نماز کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر فجر کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد بھی کم سے کم 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھا جائے، اور یاسین شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ میں نے جو یاسین شریف پڑھی ہے خاص تیرے لیے پڑھی ہے، اسے تو قبول فرما اور اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سلسلے چشتیہ، سابیریہ، امدادیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں ان مشائخ کو یہ ثواب پہنچاتے رہیں۔ روزانہ اگر اس طریقے سے یاسین پڑھ کر ثواب پہنچاتے رہو گے تو وہ ثواب ان کو ملتا رہے گا، اور ان کو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ فلاں نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ روزانہ اگر کوئی آدمی 100 روپے کا ہدیہ ہمیں بھیجے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان مشائخ کی ارواح کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا، اور ان کے فیوز اور برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے گا۔ ایک تو یہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ 4 تسبیح ہے۔ اصل تو ہے 300 مرتبہ، تبلیغ والے بھی یہی تسبیح بتایا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تم ابتدا میں شروع کرتے ہو اس وجہ سے اس وقت ایک تسبیح صبح کو اور ایک تسبیح شام کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صبح کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے لے کر 12 بجے تک، اور شام کا مطلب یہ ہے کہ ظہر سے لے کر رات کو سونے تک۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اپنے لیے لازم قرار دیں، اور کم سے کم پاؤ پارا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس سے اللہ نے چاہا تو اس صورت کی برکت سے قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور قبر کے سوال جواب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت نصیب فرماتے ہیں۔ حزب الاعظم نامی کتاب ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ اس کو لے کر ہر دن کا وظیفہ جو ہے سنیچر کا، اتوار کا، پیر کا، وہ روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ابتدائی چند معمولات ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ 6 مہینے تک عمل کرتے رہو، پھر اس کے بعد اگر اور آگے بڑھنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو بتایا جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے اچھا تو یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے، لیکن اگر وضو کر لو تو بہت اچھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر
کیا سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ پوری رات شیطانی وسائل سے اور شیطان کے حملوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ نوافل میں جو موقع ملے، مثلاً اشراق، چاس وغیرہ، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کام کی وجہ سے اگر موقع نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فرائض جو ہے اس کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تہجد کے لیے اچھا تو یہی ہے کہ سو کر اٹھ کر 4 رکعت پڑھی جائے، لیکن اگر کسی سستی کی وجہ سے یا معمول نہ ہونے کی وجہ سے ابتدا میں اگر نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد، جب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے اور سنتیں پڑھ لی جائیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت سے، 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھی جائے، سمجھنا گیا، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ وتر پڑھی جائے۔ اگر رات کو اٹھنا نصیب ہو جائے تو پھر اس وقت اور 4 رکعت نفل پڑھ لیا جائے۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر عشاء کے بعد، چونکہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس وقت میں پڑھ لو تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اصل اور سب سے زیادہ بہترین ثواب تو سو کر اٹھ کر پڑھنے میں ہے، لیکن جب تک وہاں تک معمول نہ ہو، بالکل چھوڑنے کے مقابلے میں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت تہجد پڑھنے کا معمول کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ چشتیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا چشتیہ یہ سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں 4 نسبتیں، یعنی چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، 4 سلسلے کے نقشبندیہ سلسلے اس میں داخل ہے، سمجھنا گیا۔ اس وجہ سے اور اس سلسلے کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی نے اس سلسلے میں بیعت کی یا حضرت کے واسطے سے بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب کرنا ہے۔ دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھا اور کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چپ ہو گئی اور چپ ہونے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں ہمیں آباد کرنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عبادت چاہتے تھے۔ اب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہو لیکن دنیا سے تعلق نہ رہے، دنیا سے جوڑ نہ رہے، دنیا کا مال سے تمہارا تعلق، مال تو استعمال کرو لیکن مال سے محبت نہیں، اور مردوں سے عورتوں سے شادی تو کرو لیکن اس کے ساتھ ایسی کیا ہے حرام کاری وغیرہ نہیں، کھانا پینا تو کھاؤ لیکن رمضان کے روزے بھی رکھو وغیرہ۔ تو یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ تو چند دنوں کی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت ہوگی۔ اگر اس چند روزہ زندگی میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس لحاظ نہیں رکھا تو پھر مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور پورا ہر حساب کتاب جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جس جگہ پر جو کام ہو رہا ہے وہ ساری جگہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی۔ اس وجہ سے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے عبادت کرنا اور دوسرا ہے عشق اور محبت کے ساتھ عبادت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، تنخواہ کے لیے نوکری کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنا کام سمجھ کر وہ محبت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو محبت کے ساتھ کام کرے گا مالک اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تعلق رکھے گا۔
نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں عشق ہوگا، اور پھر عشق اور محبت سے اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی ہماری قدر و قیمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء خاص ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور درجات عالیہ ہوگا، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ بہرحال تصوف بہت زیادہ ضروری ہے، اور تصوف کا مقصد ہے اپنے دل کو تمام علائق سے، اپنے دل کو تمام نسبتوں سے، اپنے دل کو تمام قدرتوں سے پاک کر کے خالص اللہ کی محبت کو اس میں پیدا کرنا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو رکھا ہے۔ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کا اثر، شیطان خون کی طرح پورے بدن میں گردش کرتا ہے لیکن دل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ خاص خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ ہے۔ آج کل ہم نے اس دل کو دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، بیوی بچوں کی محبت سے، اقتدار کے اور کیا ہے کرسی کی محبت سے بھر رکھا ہے، یعنی ہمارے دل میں یہ ساری برائیاں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ اور اونچی ذات ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی بہت بڑا اعلیٰ اور اونچی ذات کا کوئی مہمان آنے والا ہو تو کتنی صفائی کرتے ہیں، جہاں چوہے رہتے ہوں، جہاں مچھر ہو، جہاں ٹشو وغیرہ، وہاں اس مہمان کو نہیں رکھتے، یا اگر وہاں رکھا تو مہمان ایسی جگہ پر نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب میں مہمان ہے، اور وہ اسی قلب میں داخل ہوتا ہے کہ جس قلب میں دوسری محبتیں نہ ہو۔ تو یہ تصویر اور یہ ذکر وغیرہ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دوسری محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ سمجھنا گیا؟ اللہ کے احکامات کو عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں ہمیں سکون اور چین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور سلسلہ چشتیہ کے برکات سے مولانا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ، ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ، ہر آن اور ہر لمحے ہم تیری نافرمانی ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے بھی یا اللہ تو ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام صغائر کا، کبائر کا، آمدن کا، نسیان کا، تمام قسم کے گناہ کا، چاہے وہ نفسانی ہو، شہوانی ہو، شیطانی ہو، ان تمام گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمیں تمام گناہوں سے پاک صاف فرما کر تو اپنے حفظ و امن میں لے کر آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم بہت ہی ضعیف ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، کیسے بھی ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اپنے حبیب کے طفیل
ہمیں تیری سچی محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنا آسان فرما، تیری رضامندی نصیب فرما، تیرے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما، مشائخ اس سلسلہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جو اولاد کے متمنی ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ہماری دنیاوی زندگی کو بھی درست فرما، صحت و قوت و عافیت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں تیری طرف سے عزت نصیب فرما، یا اللہ ذلت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان اس وقت دنیا میں بہت ہی پستی کی طرف جا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہر ایک جگہ پر یہ حقیر اور ذلیل کیے جا رہے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے در کو چھوڑنے کی وجہ سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہماری حالت ہو رہی ہے، یا اللہ ہم کیسے بھی ہیں تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے رسول کے طفیل پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ان کو دل میں اگر ایمان نہیں لکھا ہے تو چن چن کر ان کو ختم فرما، یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، شعائر اسلامی کی حال پر رحم فرما، یا اللہ جو لوگ تیرا دین کا کام کر رہے ہیں اور جہاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، نصرت فرما، اعانت فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ ظلمن قیدوں میں محبوس ہیں یا اللہ غیب سے ان کی چھوٹنے کی سہولتیں پیدا فرما، ان کے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما، یا اللہ مہنگائی اور تنگدستی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام امراض ظاہرہ باطنہ جسمانیہ روحانیہ سے ہماری مکمل حفاظت نصیب فرما، یا اللہ اس وقت جو یہ بندے یہاں پر حاضر ہیں یا اللہ ہم ان سب کو تمام گناہوں سے معاف فرما، علوم نافعہ نصیب فرما، ہمارے صالحہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک کام کو جمع ہو کر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔